بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو قرآن پاک کی سب سے اہم اور پہلی سورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جس کو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھتے تو ہیں، لیکن ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے، جس کو پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اس سورت کو ام القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی ماں۔ یہ بہت ہی برکت اور عظمت والی سورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس جبرائیل امین تشریف فرما تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے دروازے کھلنے کی آواز سنی، تو انہوں نے اپنی آنکھ اوپر اٹھا کر دیکھا، پھر کہا یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو کبھی نہیں کھلا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا، مبارک ہو، اللہ پاک نے آپ کو دو نور عطا فرمائے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اس میں ایک نور سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں، اور یہ خوشخبری بھی دی کہ جو ان دو آیات کو پڑھ کر دعا کرے گا اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ معزز سامعین کرام، سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، اور یہ شفا کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے جس میں ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کسی کو دم کیا۔ واقعہ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک قافلہ کہیں جا رہا تھا، اور راستے میں ایک قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا۔ قبیلے والوں نے صحابہ سے علاج کرنے کو کہا، تو ان میں سے ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا، جس سے وہ شخص ٹھیک ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ملی تو آپ نے اس عمل کی تائید کی اور فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ شفا ہے؟ معزز بہن بھائیوں، سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے بارے میں مزید کئی احادیث موجود ہیں، جن میں سے چند اہم احادیث کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو اس سورت کی عظمت اور برکت کو واضح کرتی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت ہے۔ اس بات کی تصدیق صحیح بخاری کی یہ حدیث کرتی ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ جیسی کوئی سورت نہ تورات میں نازل کی، نہ انجیل میں اور نہ زبور میں۔ یہ سبع المثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ معزز سامعین اکرام، یہ سورت اتنی اہم ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سورۃ الفاتحہ کو سبع المثانی یعنی 7 بار دہرائے جانے والی آیات اور قرآن عظیم بھی کہا گیا ہے۔ معزز بہن بھائیوں، دعا کی قبولیت میں سورۃ الفاتحہ کا بہت اہم کردار ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، نہایت مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو وہ مانگے۔ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا ایک خاص تعلق قائم ہوتا ہے۔
اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا قبول ہونے کی یقین دہانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور جو میرے بہن بھائی کسی مشکل میں یا کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کی تمام پریشانیاں دور کرے، اللہ پاک سب کی تمام جائز حاجات پوری کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔